الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ حق ایک مسلمہ چیز ہے، ہر مومن کو چاہیے کہ اس کی تلاش میں رہے اور جہاں کہیں بھی پائے فوراً اس کو قبول کرے۔ علامہ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے فتح الباری میں کئی مسائل میں حق کی طرف رجوع کیا ہے۔ شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ تقریباً 500 سے زیادہ حدیثوں میں انہوں نے اعتراف کیا کہ یہ مجھ سے غلطی ہوئی اور میں نے تصحیح کے بجائے تضعیف کیا، یا ہے کہ صحیح کہنے کے بجائے ضعیف کر دیا، یا ہے کہ ضعیف کے بجائے صحیح کر دی، اور انہوں نے رجوع کیا۔ تقریباً 500 حدیثیں ایسی پائی گئی ہیں۔ شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ صحیحہ کی دوسری مجلد میں صفحہ نمبر 5 میں مقدمے میں فرماتے ہیں، میں اللہ کے فضل و کرم سے جب کبھی بھی مجھے حق واضح ہوتا ہے فوراً میں اس کی طرف رجوع کرتا ہوں، چاہے وہ حق کسی کی بات سے، کسی کی زبان سے نکلے۔ میری کتابیں اور میرا رجوع کرنا یہ سب سے بڑی اس پر دلیل ہے، حتیٰ کہ اس کی وجہ سے بعض چھوٹے بچے جن کو علم نہیں، دین کا علم نہیں، انہوں نے مجھے طعنہ زنی کا نشانہ بنایا اور ایسی باتوں کی طرف مجھے منسوب کیا جس کو وہ نہیں کرنا چاہیے۔ شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ کے بعد اسی طریقے سے شیخ علامہ بن باز رحمۃ اللہ علیہ کی مثال ہے۔ آپ نے اپنی ایک لیکچر میں علم کے آداب اور علم کی عظمت کے بارے میں تقریر کرتے ہوئے آپ سے جب سوال کیا گیا تو آپ سے پوچھا گیا کہ اگر کسی آدمی کو، کسی عالم کو، کسی داعی کو معلوم ہو کہ انہوں نے کسی چیز میں، کسی مسئلے میں غلطی کی تو ان کو کیا کرنا چاہیے؟ تو علامہ ابن باز رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اس کا فریضہ ہے کہ وہ حق کی طرف پلٹے، حق کی طرف لوٹ کر آئے اور حق کے مطابق فتویٰ دے، اور یہ صاف طور پر کہے کہ مجھ سے غلطی ہوئی، جیسا کہ عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ حق پرانی چیز ہے۔ تو اس کا فرض یہ ہے کہ حق کی طرف وہ لوٹ کر آئے اور حق کے مطابق فتویٰ دے، اور یہ بتا دے کہ میں نے فلاں مسئلے میں غلطی کی، فلاں مسئلے میں غلط فتویٰ دیا، اور پھر مجھے معلوم ہو گیا کہ یہ صحیح ہے اور صحیح یہ بات ہے، اور اس میں اس پر کوئی حرج نہیں ہے بلکہ یہی واجب ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ مفتیوں کے سردار ہیں، جب انہوں نے ایک سال کھجور کے دو درخت نر اور مادہ دونوں کے درمیان جو جوڑ لگاتے تھے عرب کے لوگ اور انصار کے لوگ، اور اس کی وجہ سے جو پھل میں برکت ہوتی تھی، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے خیال میں اس سے کوئی فائدہ نہیں ہے، تو صحابہ نے چھوڑ دیا۔ جب دوسرے سال، اس سال جب پھل بہت کم آئے تو صحابہ نے جب بتایا کہ آپ کے مشورے پر عمل کرنے کی وجہ سے پھل بہت کم آئے ہیں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی بات نہیں تھی اگر تم اس کو چھوڑ دیتے، کیونکہ میں نے یہ اپنی رائے بتائی اور میری رائے صحیح بھی ہو سکتی ہے، غلطی بھی ہو سکتی ہے۔ اگر میں اللہ کی طرف سے بتاؤں تو میں اللہ تعالیٰ پر جھوٹ نہیں بولتا ہوں۔ صحیح مسلم کی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جملہ ہے، فرمایا کہ میں نے تو ایک گمان کیا ہے، انما ظننت ظنا فلا تؤاخذونی بالظن، تو اس گمان کے بدلے میں میرے بات مت لو، ولكن اذا حدثتكم عن الله شيئا فخذوا به فاني لن اكذب على الله عز وجل، لیکن اگر میں اللہ کی طرف سے کوئی بات نقل کروں تو اس کو لے لو، کیونکہ میں اللہ تعالیٰ پر ہرگز جھوٹ نہیں بولوں گا۔ اللہ اعلم۔